اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دربار حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کروانے والا ہوں۔ ساتھ ساتھ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی 300 سال پرانی مسجد اور اسی طرح ہاتھ سے لکھا گیا قرآن، یہ سب کچھ میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختصر احوال بھی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش کروں گا، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا۔ ناظرین کرام، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار کا اگر فاصلہ کراچی سے دیکھا جائے تو 230 کلومیٹر ہے۔ یہ دربار حالہ شہر ضلع مٹیاری میں واقع ہے۔ ناظرین، اس وقت میں مین بازار بھٹائی شاہ میں چل رہا ہوں۔ یہ سامنے مٹھائی اور دیگر چیزوں کے دکانات اور سٹال لگے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر جو مٹھائی زیادہ تر فروخت ہوتی ہے وہ دراک اور اس میں اور ایک میوہ شامل ہوتا ہے جسے شہتوت کہتے ہیں۔ ناظرین، میں اس وقت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کی دربار کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوں۔ یہ سامنے ایک بزرگ جو کہ انگوٹھیوں کا سٹال لگا کے بیٹھے ہیں، اسی طرح اور بھی یہاں پر یہ سامنے سندھ کا نقشہ یہاں پر آویزاں کیا گیا ہے۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اسے بڑا کر کے دکھانے کی۔ یہ سندھ شہر کا پورا نقشہ یہاں پر بنا کر آویزاں کیا گیا ہے۔ یہ سامنے داخلی دروازہ جس میں اب ہم سیکیورٹی کلیئر کرواتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر سیکورٹی کے بہت ہی اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ سامنے شاہ عبداللطیف کی سبیل لگی ہوئی ہے۔ یہ دربار کا صحن نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح اب میں دربار میں چل کر آپ کو احاطہ دربار کی زیارت کروانے والا ہوں۔ ناظرین کرام، میں اس دربار پر اکثر اوقات جاتا رہتا ہوں کیونکہ یہ سید کی دربار ہے۔ تو یہاں پر یہ 5-7 آدمی جن کے ہاتھ میں تنبورے ہیں، یہ ہر وقت جب بھی میں گیا ہوں یہ دربار پر موجود رہتے ہیں اور اپنی زبان میں یہ شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بارہ مشہور ہے کہ سید حبیب شاہ نے یک کے بعد دیگرے 3 شادیاں کی لیکن اولاد سے محروم رہے۔ آپ اپنی اس محرومی کا ذکر ایک درویش کامل سے کیا جن کا اسم مبارک عبداللطیف بتایا جاتا ہے۔ موصوف نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ آپ کی مراد بار آئے گی۔ میری خواہش ہے آپ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر عبداللطیف رکھیں۔ خدا نے چاہا تو وہ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے یکتائے روزگار ہوگا۔ سید حبیب شاہ کی پہلی بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ درویش کی خواہش کے مطابق اس کا نام عبداللطیف رکھا گیا لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بیوی سے سید حبیب شاہ کو ایک اور بچہ عنایت کیا۔ اس درویش کی خواہش کے مطابق اس بچے کا نام بھی عبداللطیف رکھا گیا۔ جی ہاں، یہی بچہ پھر بڑا ہو کر دین اسلام کا ایک روشن چراغ ثابت ہوا۔ میری زندگی کا تجھ سے
یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام آپ کا سلسلہ نسب علی المرتضیٰ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ امیر تیمور کے زمانے میں ہرات کے ایک بزرگ سید میر علی جو کہ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے اور آپ کا شمار اس علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا تھا۔ 1398 عیسوی 801 ہجری میں جب امیر تیمور ہرات آیا تو سید صاحب نے اس کے ساتھیوں کی بڑی خاطر تواضع کی، ساتھ ہی بڑی رقم بطور نذرانہ پیش کی۔ تیمور اس حسن سلوک سے متاثر ہوا، سید شاہ صاحب کو ان کے 2 بیٹوں میر ابو بکر اور حیدر شاہ کو مصاحبین خاص میں شامل کر کے ہندوستان لے آیا۔ یہاں آنے کے بعد میر ابو بکر کو سندھ کے علاقے سیون کا حق مقرر کر دیا اور سید میر علی اور حیدر شاہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ بعد میں سید حیدر شاہ بھی اپنے والد بزرگوار اور تیمور کی اجازت سے گھومتے پھرتے مستقل طور پر سندھ میں آ گئے اور حالہ کے علاقے میں ایک ذمہ دار کے مہمان ہوئے۔ شاہ محمد نے آپ کی کچھ اس طرح خدمت کی کہ وقتی راہ و رسم محبت میں بدل گئی۔ کچھ دنوں بعد اس نے بڑی لڑکی فاطمہ کی شادی آپ سے کرا دی۔ چونکہ آپ کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا، اس لیے شادی کے بعد اس نام کو سلطانہ سے بدل دیا گیا۔ سید حیدر شاہ قریب 3 سال تک حالہ میں رہے، پھر اپنے والد کی وفات کی خبر سن کر ہرات آ گئے، جہاں 3-4 سال تک رہنے کے بعد وہ وہیں وفات پا گئے۔ کہتے ہیں جب سید صاحب ہرات روانہ ہوئے تو آپ کی اہلیہ حاملہ تھیں۔ انہوں نے چلتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ اگر میری عدم موجودگی میں بچہ پیدا ہوا تو لڑکا ہونے کی صورت میں اس کا نام میر علی اور لڑکی ہو تو اس کا نام فاطمہ رکھا جائے۔ چنانچہ لڑکا پیدا ہوا اور وصیت کے مطابق اس کا نام میر علی رکھا گیا۔ میر علی کے خاندان میں بڑے صاحب کمال بزرگ پیدا ہوئے۔ ان بزرگوں میں سے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے علاوہ شاہ عبدالکریم بلڑی، سید ہاشم، سید جلال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شاہ عبداللطیف کی ولادت کے کچھ دنوں بعد ان کے والد اپنے آبائی گاؤں چھوڑ کر کوٹری میں آ کر رہنے لگے۔ 5-6 سال کی عمر میں اخوند نور محمد کی مشہور درگاہ تحصیل عالم کے لیے بھیجے گئے۔ شاہ عبداللطیف جب اپنے استاد کے پاس پہنچے تو آپ کے استاد نے آپ کو الف پڑھایا۔ آپ نے الف پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ کے استاد نے آپ کو جب بے پڑھانا چاہا تو آپ نے استاد سے کہا، اے استاد محترم، میں نے جو الف پڑھا ہے اس میں مجھے میرے اللہ نے سارا علم عطا کر دیا ہے، مجھے بے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی، میرے لیے اب الف ہی کافی ہے۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ شاہ صاحب نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ آپ شاعری کرتے تھے۔ آپ کی شاعری میں دین اسلام کا باقاعدہ پیغام تھا۔ آپ نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کو دین اسلام سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے صوفی کلام آج بھی اس چیز کے گواہ ہیں، جس سے دین اسلام کے لیے باقاعدہ ایک رہنمائی ملتی ہے۔ ناظرین کرام، بتایا جاتا ہے آپ 7 سروں کے مالک تھے۔ آپ کے سروں میں سر کلیان، اس سر میں رب تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ سر یمن، اس سر میں رب تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ سر گھمباٹ، اس سر میں قصہ بیان کیا گیا۔ سر سویراگ، اس سر میں قصہ بیان کیا گیا۔ سر سامونڈی، اس سر میں ملاحوں کی ہمت کو حوصلہ دیا گیا۔ سر سہنی، اس سر میں سنی معیار کا قصہ بیان کیا گیا۔ سر سسی، اس سر میں سسی پنو کا قصہ بیان کیا گیا۔ سر معذوری، اس سر میں قصہ بیان کیا گیا۔ سر دیسی، اس سر میں قصہ بیان کیا گیا۔ سر کوہیاری، اس سر میں قصہ بیان کیا گیا۔ سر حسینی، اس سر میں حضرت حسین علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا گیا۔ سر لیلا، اس سر میں لیلا چنیسر کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔
سور مومل رانو، اس سور میں مومل رانو کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سور ماری، اس سور میں عمر ماری ماروی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سور کاموڈ، اس سور میں قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سور گھاتو، اس سور میں ملاحوں کی ہمت اور حوصلے کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح بہت سارے سور آپ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایجاد میں سے ہیں، جس میں سے سور رام کلی، اس سور میں جوگی فقرا کا قصہ بیان کیا گیا۔ سور کاپایتی، اس سور میں قصہ بیان کیا گیا۔ سور پورب، اس سور میں قصہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح بہت سارے سور شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایجاد کرنا ہے۔ ناظرین، یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ 300 سال پرانی مسجد ہے۔ بتایا جاتا ہے یہ مسجد آپ نے اپنے مریدوں سے قلیل عرصے میں تعمیر کروائی۔ ماشاءاللہ، اس مسجد کا اندرونی منظر، جس میں اس وقت کے دور کی نفیس کشیدہ کاری اور اس وقت کے ڈیزائن کیے گئے ہیں، ماشاءاللہ، جو کہ دیدہ زیب ہیں۔ ناظرین کرام، یہ مسجد شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کے میں اب آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت منظر مسجد کا جو آپ کو میں اب دکھا رہا ہوں۔ ناظرین، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سارا حصہ دین اسلام کی خدمت کے لیے گزرا۔ آپ نے 1752 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بھٹ شاہ میں موجود ہے۔ ناظرین، آپ کے کلام کا مجموعہ، جسے سندھی زبان میں شاہ عبداللطیف بھٹائی رسالو کہتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی وہاں کے رہنے والے اگر اللہ اور اس کے قرآن کے بعد کس چیز کو مانتے ہیں تو وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کو مانتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہی وہ بزرگ ہیں، یہی وہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اپنے کلام سے، اپنے کردار سے لوگوں کو بتایا اور دین اسلام کے بارے میں آگاہی دی۔ یہی وہ سید ہیں جنہوں نے اپنے نانا کی روایت برقرار رکھتے ہوئے دین اسلام کے لیے اپنی زندگی کا سارا حصہ وقف کر دیا۔ آج ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے، آج ہم آزاد فضاؤں میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان میں ان بزرگوں کا بہت سارا کردار شامل ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے چل کر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار پر بنائی۔ ناظرین، اس سے آگے ایک تالاب اور میوزیم بھٹائی شاہ اور ان سے جڑی چیزیں موجود ہیں جو میں اگلی ویڈیو میں بنا کر آپ کو دکھاؤں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔